السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نفاس کے بارے میں مسائل لے کے آیا ہوں۔ پہلے نفاس کیا ہے؟ نفاس وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کے رحم سے آتا ہے۔ نفاس کی بھی کوئی حد معین ہے، اس کی کمی کی تو کوئی حد معین نہیں، مگر زیادہ کی حد 40 دن معین ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اگلا سوال، وہ نفاس والی کی جس نے پہلی مرتبہ بچہ جنا اور اس کے 50 دن تک خون آیا، یا عادت والی عورت جس کی عادت 20 دن کے نفاس کی ہے اور ایک دفعہ 50 دن تک خون آیا، تو ان دونوں عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ عورت کہ جس نے پہلی مرتبہ بچہ جننے کے بعد 50 دن تک خون دیکھا، 40 دن تک نفاس والی ہے اور بعد 40 دن کے مستحضہ ہوگی، اور عادت والی جو 20 دن تو عادت کے موافق زچگی میں شمار ہوں گے اور 30 دن زیادتی کے استاذہ میں۔ اسی طرح دنوں کی کمی، زیادتی اور جماع اور غسل کے اوقات میں سب احکام نفاس کے مثال احکام حیض کے ہیں، اور حیض کا مفصل بیان باب حیض میں گزر چکا ہے پہلے حیض کا۔ اگلا سوال، اگر کسی عورت کا بچہ پیٹ سے چاک کر کے نکالا جائے تو ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر خون رحم سے بھی جاری ہوا ہے تب تو یہ عورت نفاس والی ہے اور ناز زخم والی ٹھہرے گی اور نماز روزہ سب ادا کرے گی۔ اگلا سوال، اگر کسی عورت حاملہ کے نصف سے کم بچہ نکل کر رہ گیا اور وقت نماز قریب الاختتام ہے تو یہ عورت نفاس والی ہے اور اس وقت کی نماز معاف ہے یا نہیں؟ اس کا جواب، یہ عورت اس وقت تک نفاس والی نہیں ہے جب کہ نفاس ثابت نہیں، تو نماز کس طرح معاف ہو سکتی ہے؟ اس وقت کی نماز بھی اشارے سے ادا کرے۔ غور ہے کہ جب ایسے وقت میں بھی نماز ادا کرنے کا حکم ہے تو صحیح اور تندرست عورت ذرا سے عذروں کے ساتھ کیوں کر نماز قضا کر سکتی ہے۔ ہاں، بچہ اگر نصف سے زیادہ نکل آئے اور خون بھی جاری ہو جائے تو نماز معاف ہے اور یہ عورت نفاس والی شمار ہوگی۔ اگلا سوال، جولڑے بچوں کی ماں کا نفاس اول بچے کی ولادت سے ہوگا یا دوسرے بچے کی ولادت سے؟ نفاس کے لیے اول بچے کی ولادت معتبر ہے اور عدت کے لیے دوسرے بچے کی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انفتاح رحم ولد اول سے ہوگا تو اب اس کے بعد کا خون 40 دن تک نفاس ہے، اور عدت کے انقضاء کے لیے انخلاء رحم ضروری ہے، اور انخلاء رحم دوسرے مولود کے بعد ثابت ہوگا، اس لیے عدت کے انقضاء میں ولد ثانی کی ولادت معتبر ہے۔ اگلا سوال، جولڑے بچے کب تک ہو سکتے ہیں؟ 6 مہینے سے کم کے جولڑے ہو سکتے ہیں، اور 6 مہینے یا زیادہ کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وہ 6 مہینے یا زیادہ کا فاصلہ درمیان 2 بچوں کے ہوا تو وہ 2 حمل اور 2 نفاس قرار دیے جائیں گے۔ اسقاط والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر اسقاط ایسی حالت میں ہوا جبکہ ظہور اعضاء ہو چکا تھا تو اس کے بعد کے خون کے لیے نفاس کا حکم ثابت ہے۔ اگر ظہور اعضاء سے پہلے ساقط ہوا ہے تو وہ خون حیض کا ہے، بشرط یہ کہ 15 دن کے ظاہر گزرنے کے بعد 3 دن خون جاری رہا ہو، اور اگر 3 دن خون جاری نہیں رہا یا 3 دن جاری رہا مگر 15 دن کا ظہر پہلے نہیں گزرا تو اب یہ استحضاء ہے۔ اگلا سوال، ظہور اعضاء کب تک ہو جاتا ہے؟ 120 دن کے بعد، مطلب 4 مہینوں کے بعد۔ اگلا سوال، ایک عورت کا حمل اسقاط ہوا اور یہ خبر نہیں کہ بعض اعضاء کی خلقت ظاہر ہوئی تھی یا نہیں، مثلاً اندھیری میں گر پڑا یا پھینک دیا گیا یا حمل کے دنوں کو بھول گئی، تو اس عورت پر کیا حکم ہے؟ یہ عورت اپنے حیض کے یقینی دنوں میں نماز وغیرہ ترک کر دے اور باقی دنوں میں نماز وغیرہ ادا کرے، معذور کی مانند۔ اب معذور کس کو کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ معذور وہ ہے جس کا عذر ایک نماز کے پورے وقت برابر رہے اور اس کو روکنے میں بے قابو ہو، خواہ نخیر جاری ہو یا خون استحاضہ یا ریچھ یا پیشاب یا دست یا پیپ یا خون پانی کسی مقام بدن سے درد کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کا حکم یہ ہے کہ وضو ہر نماز کے وقت کے لیے کرے اور اس وضو سے اس وقت میں جو فرض اور نفل چاہے پڑھے۔ معذور کے وضو کو وقت کا جانا توڑتا ہے یا دوسرے
اس کا لاحق ہونا۔ مثلا ایک عورت استاذہ نے ظہر کا وضو کیا تو اب اس وضو سے تردیق اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خروج ظہر کے وقت تک جو چاہے پڑھے۔ جماع وقت ظہر گزرا، وضو ٹوٹا یا اس عورت کو استاذہ کے سوا دوسرا حدث وقت کے اندر لاحق ہوا تو اب نہ کسی وضو و لحوق حدث ثانی ہوا نہ اس کا عذر۔ اگلا سوال، اگر کسی معذور کا سارے وقت نماز میں بول استیاب عذر نہیں ہے بلکہ تھوڑی دیر کو اس کا عذر منقطع بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جس کا عذر قلیل زمانے کو منقطع ہو جاتا ہے وہ عدم انقطاع کے برابر ہے۔ قلیل نماز نہانا معذور کے حق میں کیا دیکھا گیا ہے جس میں معذور عذر سے خالی رہ کر نماز ادا کر سکے۔ اگلا سوال، معذور اپنے نجس کپڑے کو بھی دھوئے یا اسی سے نماز پڑھ لے؟ اگر ایسی حالت ہے کہ جو دھوئے ہوئے تو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی پھر دوبارہ نجس ہو جائے گا، اس کو بغیر دھوئے نماز پڑھ لے، اور نہ کپڑے کا دھونا واجب ہے، اس طرح بدن اور مکان کا بھی حکم ہے۔